کچھ اہم قومی خبریں بھی۔ گیان واپی معاملے پر سپریم کورٹ کا حکم، سپریم کورٹ نے معاملے کو ڈسٹرکٹ جج وارانسی کو کیا ٹرانسفر۔ سپریم کورٹ نے کہا 8 ہفتے کے لیے عبوری حکم جاری رہے گا، ضلع جج ہی پورے معاملے کی سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا وضو کے لیے انتظام کیا جائے، موجودہ وضو خانہ مہر بند رہے گا۔ سپریم کورٹ جولائی کے دوسرے ہفتے میں کرے گا اب اس معاملے کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے سروے میں مداخلت کرنے سے کیا انکار، شیولنگ سے متعلق پرانا حکم جاری رہے گا۔ لالو پرساد اینڈ فیملی کے 17 ٹھکانوں پر سی بی آئی کی ریڈ، دہلی، پٹنہ، گوپال گنج، بھوپال میں چھاپے ماری۔ لالو پرساد کے ٹھکانوں پر آر بی کی گڑبڑ کے معاملے میں کارروائی، مہنگی زمین کے بدلے نوکری دینے کا معاملہ۔ سی بی آئی کی ٹیم دہلی میں لالو رابڑی کی بڑی بیٹی میسا بھارتی کی پنڈارا روڈ رہائش گاہ پہنچی، ذرائع کے حوالے سے خبر۔ سی بی آئی کی چھاپے کے خلاف پٹنہ میں لالو پرساد کے حامی سڑکوں پر اترے، رابڑی کی رہائش گاہ کے باہر نعرے بازی۔ آر جے ڈی اور کانگریس نے سی بی آئی کی چھاپے پر اٹھائے سوال، پریشان کرنے کا الزام۔ بی جے پی نے رابڑی دیوی کی رہائش گاہ پر سی بی آئی کی چھاپے کو کہا منصفانہ کارروائی، کہا قصورواروں کے خلاف کی جائے گی کارروائی۔ روپاسپور تھانے کے مہوا باغ میں سی بی آئی کی ٹیم نے بیک وقت 10 گھروں پر کی چھاپے ماری، نوکری سے متعلق دستاویزات کی تلاشی۔ اور رابڑی دیوی کی رہائش گاہ پر سی بی آئی کی چھاپے ماری پر رشتہ داروں میں غصہ، کہا بی جے پی کی سازش۔ رابڑی دیوی کی رہائش گاہ سمیت 17 مقامات پر سی بی آئی کے چھاپے کے بعد آر جے ڈی دفتر میں خاموشی، ایک بھی کارکن اور لیڈر نہیں پہنچا دفتر۔ بڑی تعداد میں نمازیوں نے گیان واپی مسجد میں ادا کی جمعے کی نماز، انجمن انتظامیہ مساجد وارانسی نے کی تھی وضو گھر سے کر کے آنے کی اپیل۔ 27 مہینوں بعد جیل سے رہائی کے بعد اپنے وطن پہنچے اعظم خان، لوگوں نے کیا شاندار استقبال، اپنے عزیز لیڈر کی ایک جھلک پانے کے لیے بےتاب نظر آئے رامپور کے لوگ۔ شدید مخالفت کے بعد مہاراشٹر نورمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے کا ایودھیا دورہ منسوخ، 5 جون کا تھا پروگرام، راج ٹھاکرے نے خرابی صحت کا دیا حوالہ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر کر رہے دہلی کا دورہ، علاقائی پارٹیوں کے لیڈروں سے کریں گے ملاقات، کرناٹک، بہار اور بنگال کا دورہ کرتے ہوئے تھرڈ فرنٹ پر علاقائی پارٹی لیڈروں سے کریں گے تبادلہ خیال۔ محکمہ پولیس میں بھرتی کے خواہش مند امیدواروں کے لیے اب ہے خوشخبری، تلنگانہ حکومت نے حد عمر میں مزید 2 سال کا کیا اضافہ، امیدواروں میں خوشی کی لہر۔ محکمہ پولیس میں بھرتی کے لیے درخواست داخل کرنے کی کل تھی آخری تاریخ، 10 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز موصول۔ نظام آباد کی نوجوان باکسر نکہت زرین بنی، باکسنگ میں عالمی چیمپئن، ملک بھر سے نکہت کے لیے مبارکبادیوں کا سلسلہ لگاتار جاری۔ نکہت زرین کو صدر جمہوریہ، پی ایم، سی ایم، فلمی دنیا، کھیل کی دنیا اور تمام سیاسی شخصیات دے رہی ہیں اپنی مبارکباد، سبھی کو کہنا ہے اپنی اس بیٹی پر پورے ہندوستان کو فخر۔ سپریم کورٹ میں دشا کیس ملزمین کے انکاؤنٹر کی جانچ رپورٹ پیش، سپریم کورٹ نے معاملے کو کیا ہائی کورٹ منتقل، فریقین کو جانچ رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی 10 روزہ بیرون ممالک دورے پر ہوئے روانہ، گناورم ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے کے ذریعے بیرون ملک سفر، داؤس میں منعقد ہونے والی ورلڈ اکنامک فورم سمٹ میں بھی کریں گے شرکت۔ دشا ایپ پر این ٹی آر ضلع میں شعور بیداری پروگرام، وجےواڑہ پولیس کمشنر اور ضلع کلکٹر نے پروگرام میں کی شرکت، تمام خواتین اور لڑکیوں سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی اپیل کی۔ ابلاپورم مائننگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر کی جانب سے آفیسرز کو دھمکیاں دینے، 4 سال اور 1 ماہ کی قید، 8,500 کا جرمانہ، سرینواس ریڈی نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا کیا اعلان۔ ہندوپورم سب جیل میں ایک قیدی کی موت پر رشتہ داروں کا احتجاج، موت کی عدالتی جانچ اور معاوضے کا مطالبہ۔
مہاراشٹر اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین نصیب صدیقی کا بیان، موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت۔ ضروری اشیاء کی آسمان چھوتی قیمتوں کے خلاف امراوتی میں شیو سینا کا زبردست احتجاج، مودی حکومت کے خلاف مظاہرین نے لگائے نعرے، حکومت پر ناکامی کا لگایا الزام۔ اورنگ آباد میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے سٹی چوک مسجد میں عید ملن پروگرام کا انعقاد، راجان وطن کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک شاندار پہل۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے عام آدمی پارٹی کی بھی بڑے پیمانے پر تیاری، بنگلورو میں عام آدمی پارٹی کے کارکنوں کا اجلاس، دیہی ووٹروں کو راغب کرنے پر زور۔ ایس ڈی پی آئی کا کرناٹک کے 5 بڑے شہروں میں عوامی کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان، بی جے پی اور کانگریس کی ناکامیوں کو اجاگر کرنا مقصد۔ اور اس سب کے بیچ کرناٹک میں بارش کی تباہ کاریاں بھی جاری، شدید بارش سے جانی و مالی نقصانات، داونگیرے ضلع میں نقصانات کا جائزہ لینے پہنچے وزیر زراعت کو کسانوں کی سخت برہمی کا بھی کرنا پڑا سامنا۔ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کے بعد ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی کی پریس کانفرنس، امید ہے ضلع جج کریں گے انصاف، وارشپ ایکٹ پوری طرح نافذ کرنے کی سپریم کورٹ سے اپیل۔ اجین بھوپال کے بعد دھار کی مسجد کمال مولا کا بھی شروع ہوا تنازع، گیان ویاپی مسجد معاملے میں ہندو تنظیموں کے وکیل نے اندور کورٹ میں سروے کرانے کو لے کر کی دائر عرضی، مسلم تنظیمیں بھی کر رہی ہیں عدالت جانے کی تیاری۔ مسلمانوں کے جذبات و احساسات سے کھلواڑ کے خلاف دہلی میں مسلم تنظیموں کی میٹنگ، گیان ویاپی مسجد سمیت دیگر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار، توقیر رضا خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کی کہہ ڈالی بات۔ کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی، یورپ کے مختلف ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری، فرانس، بیلجیم، جرمنی اور اٹلی میں اولین کینسر کی ہوئی تصدیق، مجموعی طور پر 100 سے زیادہ کیسز اب تک سامنے، WHO نے طلب کی ایمرجنسی میٹنگ۔ یورپ کے مختلف ممالک میں منکی پاکس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری، فرانس، بیلجیم، جرمنی، اٹلی میں اولین کینسر کی ہوئی تصدیق۔ امریکی صدر جو بائیڈن جنوبی کوریا اور جاپان کے 5 روزہ دورے کا آغاز کرتے ہوئے پہلے جنوبی کوریا پہنچے، اقتصادی اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت۔ عالمی غذائی بحران کے لیے روس نے مغربی ممالک کو ٹھہرایا ذمہ دار، کہا روس کے خلاف پابندیاں لگا کر پیدا کیا گیا بحران۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے سوتیلے بھائی کو کیا نظر بند، شہزادہ حمزہ کے رابطوں اور نقل و حرکت پر پابندی، کہا امن میں خلل ڈالنے کی نہیں دیں گے اجازت۔ کینیڈا نے 5G نیٹ ورک کے لیے 2 چینی کمپنیوں پر لگائی پابندی، چینی کمپنیوں ہوائی اور ZTE پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ، بیجنگ اور اوٹاوا کے درمیان سفارتی کشیدگی۔ اور شنگھائی میں کورونا معاملوں میں کمی کے بعد حالات آ رہے معمول پر، رہائشیوں نے پابندی میں نرمی کا اٹھایا لطف، سائیکلنگ، جاگنگ اور سڑکوں پر چہل قدمی، اسپتالوں میں کووڈ پابندیوں کے ساتھ کام کی شروعات کی۔ سپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔ اس نیوز ہیڈ لائن